إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. محترم حضرات، سامعین و سامعات، سورہ انفال کے 5ویں رکوع کی ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے تناظر میں کفار کو تنبیہ کی ہے اور انہیں صحیح راہ پر لانے کی ہدایت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر وہ نہ سدھرے تو غزوہ بدر جیسے اور واقعات ان کے لیے پیش آ سکتے ہیں، جس میں ان کی ناک رگڑ دی جائے گی، انہیں شکست فاش سے دوچار کر دیا جائے گا، ان کی رہی صحیح کبر و نخوت خاک میں ملا دی جائے گی اور انجام بد سے بدتر ہو جائے گا. گویا غزوہ بدر ان کے لیے تنبیہ ہے اور انہیں موقع دیا گیا کہ سدھرنے کا، اصلاح کا اب بھی ایک چانس ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو. نہیں سنبھالا تو اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ پھر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. چنانچہ یہی ہوا. غزوہ بدر کے بعد پھر کفار اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ریشہ دوانی کرتے رہے، جنگوں کا سلسلہ چھیڑتے رہے. غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا، غزوہ احزاب کا معاملہ ہوا، اور غزوہ احد میں تو مسلمانوں کی تھوڑی سی اجتہادی غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، اور شکست ہی نہیں، شکست فاش سے دوچار ہوئے، اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فضل فرمایا اور مسلمان سنبھلے، اور پھر کفار کا تقریباً 70 صحابہ کرام نے تعاقب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدشہ سچ نکلا کہ ابو سفیان ہو سکتا ہے یہ سوچیں کہ جنگ جیت کر ہم کچھ نہیں کر سکے، مدینے سے اتنے قریب تھے، ہمیں مدینہ کو تہو بالا کر دینا چاہیے تھا، تاخت و تاراج کر دینا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس پشیمانی کے نتیجے میں وہ لوٹ جائیں اور لوٹ کر پھر مدینہ پہ حملہ کریں. واقعہ بھی یہی ہوا کہ آگے چل کر ابو سفیان کو احساس ہوا، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، ان کو احساس ہوا اور وہ پھر لوٹنے کی تیاری کر رہے تھے.
اتنے میں انہیں خبر لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بڑھے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر زخموں سے چور چور ہو کر، تھکان سے بے دم ہو کر، کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پھر چل پڑے۔ چنانچہ 70 صحابہ کرام تیار ہوئے، ان میں ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ تو جب ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ اسلامی لشکر ان کا تعاقب کر رہا ہے، تو ایسا خوف ان کے دلوں پہ بیٹھ گیا، جبکہ 3000 کا لشکر تھا، ایسا خوف ان کے دلوں پر بیٹھا کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور اس کے بعد جب غزوہ احزاب پیش آیا، جس میں 10,000 سے لے کر 24,000 تک کا لشکر تھا، اور قبائل عرب شریک، اور 25 دنوں تک مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا، لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکے، الٹا وہ خائب و خاسر ہوئے، ان کا نقصان ہوا، ان کے کچھ لوگ مارے گئے۔ اور پھر ایک رات ایسی زور کی آندھی آئی کہ ان کے خیمے الٹ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے جانور رسیاں توڑوا کے بھاگے، اور پھر پورا لشکر بھاگ نکلا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ اب کبھی یہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ معمولی نہیں ہے، صلح حدیبیہ وہ واقعہ ہے گویا اسلامی ریاست کو سپر پاور نے تسلیم کیا۔ عرب کی سپر پاور تھی مکہ، جن کے پاس خانہ کعبہ کی تولیت تھی، جو اپنے آپ کو اس کہہ لیجئے کہ انتشار اور لاقانونیت کے ماحول میں اپنے آپ کو سربراہ سمجھتے تھے کہ وہ بیت اللہ کے دربان اور نگہبان تھے۔ تو اس پاور نے مدینہ طیبہ کی ننھی سی ریاست کو تسلیم کیا گویا، اور یہ معمولی واقعہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دب کر صلح کی، لیکن باطناً بہت بڑی بات تھی کہ اب تک سن 6 ہجری تک مدینہ طیبہ اور اس ننھی سی ریاست کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن یہ موڑ آیا کہ انہوں نے تسلیم کیا، اور بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر یہ صلح کی کہ مکے کا جو آدمی بھاگ کر مدینہ آئے گا اسے واپس کرنا پڑے گا، اور مدینے کا جو آدمی بھاگ کر مکہ جائے گا اسے واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ دب کر صلح ہوئی ہے، یا اس سال آپ کو واپس جانا ہے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے اور 3 دن سے زیادہ رہ نہیں سکیں گے، اور آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا سوائے تلوار کے، وہ بھی میان میں ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام پر ایک تکلیف کی کیفیت تھی، غم میں مبتلا تھے، سجھائی نہیں دیتا تھا، اعتراض کر بیٹھے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا یہ باطل پر نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ کہا پھر ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ آپ نے انہیں سمجھایا، مطمئن نہیں ہوئے تو عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، آپ نے جواب دیا۔ تو کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ غم میں مبتلا تھے، اس لیے کیفیت تھی۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد کفار مکہ کو اپنے اس رائے میں تبدیلی کرنی پڑی، اس لیے کہ مکہ والے بھاگ کر مدینہ جائیں گے تو واپس جانا پڑے گا، اس لیے مکہ والے بھاگ کر شام کے راستے پر انہوں نے ایک ٹولی بنا لی، اور جب بھی یہ ادھر سے گزرتے تھے تو ان کی پٹائی کرتے تھے، ان کے قافلے کو لوٹ لیتے تھے، کیونکہ یہ وہاں سے بھاگے ہوئے لوگ تھے، بھگوڑے تھے، لوٹ لیتے تھے، مارتے پیٹتے تھے۔ تو مجبور ہو کر کے انہوں نے درخواست کی، نہیں صاحب آپ کا کوئی آدمی آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے، ہمارا کوئی آدمی وہاں بھاگ کر جائے تو آپ بھی واپس مت کریے، نہ ہم واپس کریں نہ آپ واپس کریں۔ اور پھر مشکل سے 1.5 سال کا عرصہ گزرا، ذیقعد سن 6 سے لے کر کے رمضان سن 8 تک، 2.25 سال کا عرصہ گزرا،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو کلی طور پر اسلام کے تابع کر دیا، اور وہ جو دارالحرب تھا وہ دارالاسلام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، گویا اس طرح کفار کی سرکشی کا انہیں جواب دیا گیا۔ ان آیات میں وہی بات کہی گئی، قل للذین کفروا، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ینتہوا، اگر وہ کفر و شرک سے باز آ گئے، اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی سے باز آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے سے باز آ گئے، اسلامی ریاست کے خلاف ریشہ دوانی سے باز آ گئے، یغفر لہم، تو ان کی سابقہ غلطیوں کو بخش دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اگر وہ کفر چھوڑ کر کے اسلام لے آئے تو کفر میں جو کچھ بھی انہوں نے غلطیاں اور اعمال قبیحہ کیے ہیں وہ سب معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر یہ پھر اپنی اسی روش پہ رہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا بازار گرم کیے رہے، سازشیں کرتے رہے، فقد مضت سنت الاولین، تو پہلوں کے سلسلے میں اللہ کا طریقہ گزر چکا ہے۔ دو مفہوم ہیں، ایک تو جو سابقہ امتیں تھیں، عاد و سمود اور سب، ان کو اللہ نے خس و خاشاک کی طرح ختم کر دیا، تہو بالا کر دیا، وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے بڑے جب انہوں نے سرکشی کی تو غزوہ بدر میں ہلاک کیے گئے، تم پر پھر وہی مصیبت آئے گی، پھر تم ہلاک کیے جاؤ گے۔ دونوں مفہوم ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان جیسے لوگوں سے قتال کریے۔ یہ جو ہمارے برادران وطن میں جو کھاڑکو ٹائپ کے لوگ ہیں، جارح ٹائپ کے لوگ ہیں، جو علم سے جنہیں دور دور تک واسطہ نہیں ہے، زبردستی عالم بنے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام صاحب زبردستی جہاد کی بات کہ ایک کافر کہیں مل جائے اس کو قتل کر دو۔ اسلام نے ایسا کہیں نہیں کہا ہے۔ کیا کہا؟ قاتلوہم، یہ ہم کی ضمیر بتا رہی کہ یہ لوگ جنہوں نے اسلام کے خلاف سازش کی، جو زبردستی بدر میں چڑھ آئے، جب ان کا قافلہ بچ گیا تو ابو جہل سے کہا گیا کہ تمہارا قافلہ بچ گیا ہے، واپس چلو، تو اس نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم بدر کے میدان میں 3 دن قیام کریں گے، شراب پئیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، ناچنے گانے والیاں ناچیں گائیں گی، تاکہ عرب ہماری بہادری دیکھ لے اور آئندہ جرات نہ کرے۔ تو جنگ تو انہوں نے مول لیا، جب جنگ انہوں نے مول لیا اور مستقل سازشیں بدر کے بعد بھی سازشیں کرتے رہے، احد کے لیے مدینہ طیبہ پر چڑھائے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا جو اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہوں، جو اسلام کے خلاف جنگ کا ماحول بنا رہے ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دے رہے ہوں، اہل اسلام کا ناطقہ بند کر رہے ہوں، ان کے لیے کہا گیا قاتلوہم، اور اے مسلمانوں ان جیسے لوگوں سے قتال کرو جنہوں نے بدر کا اور احد کا ماحول بنایا ہے، جو قبائل عرب کو بھڑکاتے رہے ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلامی ملکوں خلاف ایسا ہو رہا ہو تو وہاں یہی فلسفہ چلے گا۔ اور یہ کوئی اسلام کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، اگر کسی ملک کے خلاف اس کا پڑوسی ملک کوئی جارحانہ رویہ اختیار کرے تو وہ ملک خاموش نہیں بیٹھے گا۔ دنیا میں بدھسٹوں کے تعلق سے یہ آواز بلند کی جاتی ہے صاحب کہ وہ تو بڑے امن پسند ہوتے ہیں، لیکن کوئی چائنا کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے تو وہاں کے گوریلے چڑھ دوڑتے ہیں، 100 میل دور تک گھس آتے ہیں، اور بہت لمبی چوڑی انچ جو ہے غائب ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جبکہ کہتے ہیں کہ صاحب ویسے برما میں بدھسٹ ہیں، وہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر اس ملک کے خلاف، یا دنیا میں جو بھی تہذیب ہے اس تہذیب کے خلاف، یا دنیا میں جو بھی مذاہب ہیں کسی مذہب کے خلاف اگر کوئی دوسرا کچھ ریشہ دوانی کرتا ہے تو اس مذہب والے اس کے خلاف کبھی دفاعی جنگ کرتے ہیں، کبھی جارحانہ جنگ کرتے ہیں۔ اگر اسلام نے
اپنے دشمنوں کے خلاف کیا ہے تو یہ کوئی نئی انہونی اچھوتی بات نہیں ہے، پوری دنیا کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن اب جس کا مزاج ہی بن جائے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ آج کی میڈیا یہی ہے، آج کی میڈیا کا خلاصہ یہی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کی میڈیا کل کمیونزم کی غلام بن جائے گی، پیسے دو اور خرید لو، اور سب کچھ سرمایہ داری کے پیچھے ہو جائے گا۔ تو وہی بات کہی گئی کہ ان جیسے لوگوں تھے جو اسلام کے خلاف ریشہ دوانی کر رہے ہوں، ان سے قتال کرو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، کوئی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، انسانیت کے خلاف، امن کے خلاف کوئی جارحانہ رویہ نہ اختیار کرے، کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ توحید کے خلاف، اسلام کے خلاف، امن کے خلاف، انسانیت کے خلاف، بھائی چارگی کے خلاف کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے خاص ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا، اب اگر یہ باز آ جاتے ہیں، ان کو اپنی بات سمجھ میں، اپنی عاقبت سمجھ میں آ جاتی ہے، اپنا انجام سمجھ میں آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر یہ باز آ گئے، اسلام لے آئے، یا اپنی روش پر ہیں، اپنے میں رہے، تو اسلام نے تو صاف کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کہ کسی کو زبردستی دھرمانترن کروایا جائے، گھر واپسی کروائی جائے۔ آج ہم پر انگلیاں اٹھانے والے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں دنیا جانتی ہے، لیکن وہ خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ لوگوں تک تو پہنچ جاتی ہیں، لیکن جو مستقل چینلز ہیں وہ یہ حرکت، وہ یہ چیزیں نہیں دکھا رہے ہیں، کیونکہ یہی ان کا منشا ہے اور یہی ان کی خواہش ہے۔ آج جس طرح سے جو ہے جبری طور پہ گھر واپسی کروائی جا رہی ہے، جبری طور پہ ایسے گاؤں میں جہاں مسلمان 10-20 گھر ہیں، اقلیت میں ہیں، ان کے گھروں پہ نشان لگا کر کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جبری طور پہ ان کی لڑکیوں کو نشانہ بنا کر کے ان سے دوستی گانٹھ کر کے، اور ان کو کہیں کا نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے، ظاہر ہے جو ہم پر انگلی اٹھاتے تھے وہی حرکت یہ خود کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسلام نے تو منع کیا ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کہ کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے، کسی کو لالچ دیا جائے، بلکہ اسلام اس کا مخالف ہے۔ ہجرت جیسے معاملے میں کہا گیا کہ اگر کوئی کسی عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت نہیں ہوئی، وہ مہاجر ام قیس ہو گیا۔ دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو ہجرت جیسا مقدس عمل اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث نہیں رہ گیا۔ وہی کہا گیا کہ اگر وہ باز آ جائیں اور اپنے میں رہیں، اپنی روش پہ رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر انہوں نے اعراض کیا، سرکشی کی، اسلام کے خلاف عداوت سے باز نہیں آئے، مسلمانوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ان کا رویہ ناروا رہا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے پیٹھ پھیرا، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو اے مسلمانوں ایسا مت سمجھو کہ تم بے یار و مددگار ہو، تم بے سہارا ہو۔ اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو، اگر تم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بناتے ہو، اگر تم اپنی عملی زندگی میں اسلام کو نافذ کرتے ہو، اگر تم اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہو، تو اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو بے یار و مددگار مت سمجھو۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا آقا ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہارا ولی ہے، اور معمولی نہیں، نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کیا ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر کے مسلمانوں کو ایسے ماحول میں جو خوف کا ماحول ہو، دہشت کا ماحول ہو،
شکست و ریخت کا ماحول ہو، مغلوبیت اور مظلومیت کا ماحول ہو، جہاں ہاتھ پسارا نہ سوچتا ہو، بہت بڑی بشارت ہے۔ لیکن جتنی بڑی بشارت ہے اتنا بڑا تقاضا بھی ہے، اتنا ہی بڑا تقاضا بھی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو، اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار ثابت کرو، پھر دیکھو ان اللہ مولاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہارے کام بنانے والا ہے، تمہیں پرسہ دینے والا ہے، تمہاری بگڑی بنانے والا ہے، تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرنے والا ہے، حالات کو تمہارے موافق ڈھالنے والا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین آقا ہے اور کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس تناظر میں، غزوہ بدر جیسے تناظر میں، یا آج دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے حالات ہیں، اس تناظر میں آیت کا یہ ٹکڑا بہت بڑی بشارت ہے، اور بشارت کے ساتھ ساتھ ہم سے بہت بڑا تقاضا بھی کرتی ہے یہ آیت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بشارتوں کا ہمیں حقدار بنائے۔ پہلے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تقاضے پورے کریں گے تبھی بشارتیں ہمارے حصے میں ہوں گی۔ اللہ ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان بشارتوں کا حقدار بنائے، اور ناموافق حالات کو ہمارے لیے سازگار کر دے۔ ہمارے جو مخالفین ہیں انہیں ہمارا ہمنوا بنا دے، ان کے دلوں میں ہمارے دین کی اور ہماری محبت پیدا کر دے، انہیں ہدایت نصیب فرما دے، ہمارے اس ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے، ہمارے اس ملک میں جو بین المذاہب لوگ رہ رہے ہیں ان کے درمیان محبت، اخوت، بھائی چارگی کا ماحول پیدا کر دے، انہیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم ایک دوسرے کے دین کو سمجھنے، اسے پڑھنے، اس کا مطالعہ کرنے اور صحیح بات کو حاصل کرنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔